امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث نقل کی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کیا۔ پہلی امتوں کا تذکرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے سامنے فرما رہے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جریج نامی وہ شخص، بڑا عبادت گزار، بڑا نیک بندہ، بڑا متقی، یہاں تک کہ اس نے اپنا الگ عبادت خانہ بنا کے ہر وقت اس میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ لیکن ایک غلطی اس سے ہوئی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ کردار اس کا بڑا ستھرا۔ ایک دن وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا کہ اس کی والدہ نے باہر کھڑے ہو کے اسے آواز دی، لیکن چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے اور جریج یہ سمجھے کہ جب بندہ رب کی بندگی کر رہا ہو تو پھر بھلا کوئی بھی بلائے تو اللہ کی عبادت پہلے ہے، بقیہ کا درجہ بعد میں ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ بھی سن لے کہ اگر بندہ فرض پڑھ رہا ہو پھر والدہ بلائے تو حکم یہ ہے کہ فرض پورے کر کے پھر والدہ کی بات سنی جائے، اور اگر بندہ نفل پڑھ رہا ہو اور یہ پتہ ہو کہ یعنی والدہ بار بار بلا رہی ہیں، انہیں حاجت ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ بیٹا نماز کی حالت میں ہے اور حاجت بھی ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بندہ نفل توڑ سکتا ہے، پہلے والدہ کی بات سنے پھر آ کے نفل جو ہے چونکہ توڑے ہیں تو ان کی قضا کر لے۔ اب یہ سمجھے کہ شاید عبادت جو ہے یہ ضروری ہے اور والدہ کی بات تو میں بعد میں بھی سن لوں گا، لیکن والدہ سے جو ہے وہ برداشت نہ ہوا کہ میں نے بیٹے کو آواز دی اور اس نے میری بات نہ سنی، تو ماؤں کو اس لحاظ سے تو غصہ آتا ہے نا کہ بنتا تو بڑا نمازی ہے، اور اگر وہ بیٹا جو 5 وقت کا نمازی بھی ہو، ایک وہ ہے جس کا دین سے لگاؤ ہی کوئی نہیں، اگر وہ والدین کی نافرمانی کرے تو والدین کو اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن ان پہ غصہ زیادہ آتا ہے۔ جو قرآن کا حافظ بھی ہو، پھر عالم دین بھی ہو، پھر 5 وقت کا نمازی بھی ہو، وہ اگر والدین کوئی بات نہ مانے تو انہیں ان کے دل کو جتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ اسے تو ہم نے دین پڑھایا، اسے تو ہم نے قرآن پڑھایا، اس کا بھی یہ حال ہے۔ وہ بیٹا جو سکول کی تعلیم پڑھتا ہے اس نے تو پتہ ہی پڑھا ہی نہیں کہ والدین کا ادب کیا ہے، اور اس نے تو دین پڑھا ہوا ہے، یہ بھی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس پہ غصہ زیادہ آئے گا۔ تو اس لحاظ سے جب والدہ کو غصہ آیا تو انہوں نے غصے میں آ کے اپنے بیٹے جریج کے خلاف دعا کر دی۔ دعا کیا کی؟ والدہ کہنے لگی اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اے جریج تب تک تیری موت نہ آئے جب تک تو بدکار اور فحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، تیرا اس سے واسطہ نہ پڑ جائے تب تک تیری موت نہ آئے، کسی بدکار فحشہ عورت کے ساتھ تیرا واسطہ نہ پڑے تب تک تیری موت نہ آئے۔ یہ جس وقت دعائے ضرر کر دی، اب وقت گزرتا رہا، لیکن والدہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وہ دعا دیں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ اگر دعائے ضرر دے دیں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا بچیں، والدین کی دعائیں تو لیں، ان کی بد دعا سے بچیں، اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ آج یہ کسی بزرگ کے پاس آئے نا، جب وہ غالباً کسی صحابی کے پاس، یہ باپ نے یا والدہ نے شکایت کی آگے کہ بیٹا یہ کرتا ہے، انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کبھی بیٹے کے خلاف دعا دی ہے، کبھی اس کو بد دعا دی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دعا تو دی ہے۔ فرمایا اس کو یہاں تک لانے کا قصور پھر تیرا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، تم نے خود اس کو دعائے ضرر دے دی، تیرا کھانا خراب ہو، تیرا ستیاناس، اس قسم کے لفظ عام والدین بول دیتے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی اولاد کو دعا دیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اسے دعائے ضرر نہ دیں، اس کے حق میں دعا کریں اگر اسے نیک بنانا ہے، اس لیے کہ والدین کی دعا اللہ کے عرش پہ بڑی جلدی پہنچتی ہے۔
دعا بھی پہنچتی ہے، بد دعا بھی پہنچتی ہے۔ اب جس وقت وہ دعا دے دی، دعائیں ضرر، تو کیا ہوا؟ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، ایک دن حضرت جریج اپنے اس عبادت خانے میں تھے، پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی جو چلتے چلتے بار بار جاتی ان کے عبادت خانے میں اور جریج کو اپنی طرف مائل کرتی، لیکن اس اللہ کے ولی نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے اس عورت کی طرف نہ دیکھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کی حاجت وہاں سے تو پوری نہ ہوئی، قریب بستی میں ایک چرواہا بکریاں چراتا تھا، وہ اس کے پاس گئی اور اس سے جا کے بدکاری کی اور اپنی حاجت اس سے پوری کی، جس کے نتیجے میں وہ عورت حاملہ ہوئی اور پھر اس نے بیٹا پیدا کیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا، بچہ اس نے جنم دیا، تو پوچھا لوگوں نے کہ یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، کہاں سے بچہ آیا؟ اس نے الزام لگایا کہ یہ جو وہ عبادت خانے میں جریج بیٹھ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے نا، میں اس کے پاس گئی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ فعل کیا جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ اس کا ہے۔ اب حضرت جریج پہ جب تہمت لگی، نتیجہ والدہ کی اس دعائے ضرر کا تھا۔ فرمایا جب تک تیرا فحشہ عورت کے ساتھ تیرا آمنا سامنا نہ ہو، واسطہ نہ پڑے، تیری موت نہ آئے۔ اب یہ دعائے ضرر جس کی وجہ سے حضرت جریج کو یہ نقصان پہنچا کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں جب ان کے کردار پہ انگلی اٹھی اور گواہ بھی پاس جب کوئی نہیں تھا، عورت الزام لگا رہی تھی، یہاں تک کہ معاشرے کے وہ لوگ جو پہلے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ ہمارے بھی معاشرے کا یعنی صورتحال ایسی ہی ہے، اگر کسی فاسق کو فاجر سے کوئی گناہ ہو تو لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پردہ ڈالو، اس پہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نیکوکار سے کوئی گناہ ہو جائے نا، تو محلے میں جو سب سے فاسق و فاجر ہے وہ بھی پنچایت میں آگے بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، اس نے یہ کام کر دیا، نکالو اسے یہاں سے، اسے یہ سزا دو، اسے جناب منہ کالا کر کے پورے علاقے کا رون لگایا جائے۔ یعنی وہ بھی اپنے آپ کو پھر بڑا متقی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس نے اگر یہ غلطی کر دی، یعنی اگر وہ معاملہ کسی فاسق و فاجر سے ہو پھر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ چودھری بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ اور وہ بھی اگر وہی معاملہ اگر کسی مسجد کے مولوی سے ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر جناب اس کے پوسٹر لگتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال یہاں بنی کہ وہ لوگ جو آوارہ قسم کے تھے انہوں نے موقع غنیمت سمجھا اور حضرت جریج کے عبادت خانے میں آئے، یہاں تک اس عبادت خانے کو بھی ڈھا دیا، اس کی اینٹیں بکھیر دیں کہ یہاں تو یہ بندگی کرتا ہے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، یہاں رہ کے تو یہ کام کرتا ہے۔ عبادت خانہ بھی ڈھا دیا، حضرت جریج کو مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے مار لینا، لیکن مجھے مرنے سے پہلے، مارنے سے پہلے مجھے اتنا وقت تو دو کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لوں، 2 رکعتیں پڑھنے کا تو ٹائم دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت جریج نے وضو کیا، مصلی بچھایا، اپنا رابطہ اپنے رب سے بحال کیا، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر دعا مانگی۔ دعا میں لفظ یہ تھے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اے اللہ اب یہ عورت بچہ لے کے آ گئی ہے، میرے پاس اپنی کردار کو پاک کرنے کا کوئی گواہ بھی نہیں، اللہ اب تیرے سوا میری پاک دامنی کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اب جس وقت یہ دعا مانگی، دعا مانگ کے اس بچے کے پاس آ گئے جس کے بارے میں عورت کہہ رہی تھی کہ یہ جریج کا ہے۔ اس بچے سے آ کے دیکھو اپنی دعا پہ کتنا قوی یقین تھا کہ میں دعا مانگ کے آ گیا ہوں، رابطہ بحال کر کے آیا ہوں، اب وہ اس سلسلہ میں خود ہی میری مدد فرمائے گا۔ بچے کے پاس آ کے کہنے لگے من ابو کا یا غلام، اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ جریج پتہ نہیں یہ دیوانے ہو گئے کہ بچے سے خطاب کر رہے ہیں، یہ 4 دن کا بچہ کیسے بولتا ہے۔ حضرت جریج نے پھر کہا من ابو کا یا غلام، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے۔ لوگ کہنے لگے جریج وقت ضائع نہ کرو، تو نے وقت مانگا تھا 2 رکعت نفل پڑھنے کا، وہ ہم نے دے دیا، اب آؤ ادھر، جو تمہاری سزا ہے وہ لو۔
जुरैज फिर कहते हैं मन अबू का या गुलाम, ए बच्चे बोल और बोल के बता तेरा बाप कौन है। थोड़ी सी लहजे में सख्ती आई तो रब्बे जुल जलाल की तौफीक से बच्चा बोल पड़ा। बच्चे ने बोल के कहा फ़क़ाल अर्राइयू, मेरा बाप ये जुरैज नहीं जिसके बारे में तुम तोहमत लगा रहे हो, इसके पास तो मेरी माँ बार बार आई, जिसने एक बार भी नजर उठा के उसको ना देखा। जहां तक कि ये हाजत पूरी करने के लिए पास बस्ती में जो चरवाहा था, मेरी माँ ने उससे जाके बदकारी करवाई, जिसके नतीजे में मैं पैदा हुआ। जुरैज का किरदार के ऊपर कोई उंगली ना उठाओ, इसका किरदार पहले की तरह पाकीज़ा है जिस तरह ये तोहमत लगने से पहले पाक और साफ था। अब देखो, जो बंदा अपना किरदार खुद पाक रखे, खुद सुथरा रखे, तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू किस तरह गैबी मदद फरमाता है। इसी तरह